کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت، چاہے وہ صبح الارم بجنے پر بستر سے اٹھنے کا فیصلہ ہو یا دفتر میں کسی بات پر غصہ پی جانے کا وقت ہو؟ ہاں بالکل، ایسا تو روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ بالکل، اور اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذہن میں دو بالکل مختلف آوازیں آپس میں الجھ رہی ہیں۔ ایک آواز کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام کر لو، اس میں وقتی فائدہ اور سکون ہے، اور دوسری آواز آپ کو روکتی ہے کہ نہیں، یہ راستہ اخلاقی طور پر غلط ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم عام طور پر اس کشمکش کو محض اپنی نفسیات، اپنا ضمیر یا بس اپنی سوچ کا نام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن آج ہم جس موضوع کا انتہائی تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ اس پوری روایتی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ آج ہم محمد فاروق راشد کی ایک ایسی تحریر پر بات کر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ صرف الجھی ہوئی سوچیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر اور ارد گرد ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس تحریر کو اتنا غیر معمولی بناتا ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان محض ہڈیوں، خون اور گوشت کا ایک چلتا پھرتا حیاتیاتی ڈھانچہ ہے۔ یعنی سائنس والی بات کہ دل خون پمپ کر رہا ہے، دماغ سگنل بھیج رہا ہے اور بس۔ بالکل، سائنس کے نزدیک کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس تحریر کی روشنی میں انسانی وجود کے باطنی، روحانی اور نفسیاتی حقائق کی گہرائی میں اترتے ہیں تو وہ سادہ سی میڈیکل تصویر بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا سامنے آتا ہے؟ اس کی جگہ جو خاکہ ابھرتا ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور تہہ دار نظام کا ہے۔ مطلب ایک ایسی چلتی پھرتی کائنات جس میں نظر آنے والے جسم سے زیادہ ان نظر نہ آنے والی قوتوں کا عمل دخل ہے۔ واہ، ایک چلتی پھرتی کائنات! چلیں پھر اس کائنات کی تہہ کھولنا شروع کرتے ہیں۔ تحریر کے مطابق انسان کی ساخت بڑی متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جسد خاکی ہے، یعنی یہ مٹی سے بنا ہوا مادی جسم۔ صحیح۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جسم وقت کا کتنا بے بس غلام ہے۔ یہ تھکتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور بالآخر اسے فنا ہونا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ ہاں، یہ ظاہری پہلو ہے۔ لیکن دوسری طرف اس مٹی کے خول کے اندر اللہ کے حکم سے پھونکی گئی روح موجود ہے۔ اب یہاں آ کر میں تھوڑا سا الجھ رہی ہوں۔ مٹی جو کہ فنا ہونے والی چیز ہے اور روح جو ایک ابدی اور نورانی حقیقت ہے، ان دونوں کا ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہونا کیسا ہے؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ یہ دونوں بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ مٹی کی کشش ہمیشہ نیچے کی طرف، یعنی زمین اور مادیات کی طرف ہوتی ہے۔ مطلب جسم کو سونا پسند ہے، کھانا پسند ہے۔ بالکل، جسم کو آرام پسند ہے، جبکہ روح کی کشش ہمیشہ اوپر کی طرف، یعنی اپنے خالق اور نور کی طرف ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس مادی جسم کو معنی اور حرکت اسی روح سے ملتی ہے۔ یعنی روح وہ انجن ہے جو مٹی کو زندہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، روح وہ انجن یا وہ روشنی ہے جو اس بے جان خاک کو ایک زندہ وجود میں بدل دیتی ہے۔ لیکن بات صرف جسم اور روح تک محدود نہیں ہے۔ تحریر جس پراسرار نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ انسان کے ارد گرد موجود ایک خاموش مگر انتہائی متحرک نگرانی کا نظام ہے۔ ہاں، اور یہ حصہ پڑھ کر تو واقعی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ذرا اس نظام کا تصور کریں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ دو فرشتے مسلسل ہمارے ساتھ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے عمل، ہر لفظ، حتیٰ کہ ہر ارادے کو تحریر کر رہے ہیں۔ بالکل، اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 محافظ فرشتے ہیں جو ہمیں اندیکھی آفات سے بچا رہے ہیں، مطلب وہ حادثات جو ہونے والے ہوتے ہیں مگر ہم بال بال بچ جاتے ہیں، جنہیں ہم اکثر قسمت کا نام دے دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسری قوت بھی موجود ہے، ایک ہمزاد جن، جس کا واحد کام دل میں وسوسے ڈالنا، شک پیدا کرنا اور منفی سوچوں کی سرگوشی کرنا ہے۔ اور اسی کے بالکل متوازی ایک ہمزاد فرشتہ بھی ہے جو مسلسل نیکی، خیر اور مثبت راستے کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور ان تمام ہستیوں اور قوتوں کے بالکل درمیان ہر لمحہ رب کی قربت موجود ہے۔ اب آپ خود سوچئے، ایک عام انسان جسے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بالکل تنہا اور آزاد فیصلے کر رہا ہے، وہ درحقیقت
کتنی ساری قوتوں کے گھیرے میں ہیں۔ ایک طرف وسوسے، دوسری طرف ترغیب۔ ہاں، کچھ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا کثیف اور پیچیدہ جال ہے جس میں انسان بظاہر مکمل طور پر جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر ایک تمثیل بناؤں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انسان دراصل ایک ایسے حساس اور ہجوم بھرے کنٹرول روم میں بیٹھا ہے؟ کنٹرول روم؟ دلچسپ ہے۔ کیسے؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسا بڑا سا کمرہ جس کی مین سکرین پر انسان کی زندگی چل رہی ہے، لیکن اس کمرے میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک مشیر اس کے بائیں کان میں مسلسل خطرات اور مفاد پرستی کے خیالات ڈال رہا ہے کہ بھائی غصہ کر لو، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ اور دوسرا مشیر دائیں کان میں نیکی اور صبر کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ بالکل، کچھ لوگ خاموشی سے پیچھے بیٹھ کر ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور کچھ سیکیورٹی گارڈز کمرے کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں، اور اس سب کے درمیان اس کنٹرول روم کی مرکزی کرسی پر انسان بیٹھا ہے۔ واہ، یہ کنٹرول روم کی مثال اس پیچیدہ تصور کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے۔ اس سے وہ دباؤ محسوس ہوتا ہے جو ایک انسان پر ہر وقت موجود ہے۔ لیکن اسی کنٹرول روم کی مثال سے ایک بہت بڑا اور خطرناک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سوال یہ ہے کہ جب اتنے سارے مشیر، فرشتے اور جن اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر انسان کا اپنا ذاتی وجود کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی اس کنٹرول روم کا انچارج ہے، یا محض مختلف آوازوں کے درمیان پھنسا ہوا ایک بے بس سامع؟ بالکل، یہی میرا اگلا سوال تھا، کیونکہ اگر میرے دائیں اور بائیں کھڑے مشیر ہی سب کچھ بول رہے ہیں اور ایک نظام کے تحت سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر میں تو صرف ایک کٹ پتلی ہوئی نا۔ یہی تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ فوج یعنی فرشتے اور دوسری طرف کی فوج یعنی وسوسے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو فوج جیت جائے گی میں وہ کام کر گزروں گی۔ تو پھر میرا اپنا کمال کیا ہوا؟ یہ وہ غلط فہمی ہے جس کا شکار بہت سے فلسفے ہوئے ہیں، لیکن یہ تحریر اس نظریے کو سختی سے اور دلیل کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان ہرگز کوئی میدان جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فیصلہ کرنے والا مرکز ہے۔ فیصلہ کرنے والا مرکز؟ اس فرق کو تھوڑا واضح کریں۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا غور کریں، اگر انسان صرف ایک میدان ہوتا تو اس کی اپنی کوئی حیثیت، کوئی طاقت نہ ہوتی۔ اگر انسان صرف جسم ہوتا تو وہ مٹی کی ایک بے جان مورت ہوتا۔ اور اگر وہ صرف روح ہوتا؟ اگر وہ صرف روح ہوتا تو وہ فرشتوں کی طرح معصوم تو ہوتا، لیکن مکمل طور پر بے اختیار ہوتا، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کی ساخت ہی اطاعت پر مبنی ہے۔ اور اگر انسان صرف ان وسوسوں کے تابع ہوتا تو وہ محض شیطان کا ایک عکس بن کر رہ جاتا۔ تو پھر انسان کی اصل طاقت کیا ہے؟ انسان کو جو چیز اس کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے الگ اور منفرد بناتی ہے وہ ہے اس کا اختیار، یعنی فری ول۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، اگر ایک جن مسلسل میرے دماغ میں منفی خیالات ڈال رہا ہے اور یہ سب ایک طے شدہ نظام کا حصہ ہے، تو ایک عام انسان کے پاس یہ فری ول بچتی کہاں ہے؟ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میچ پہلے سے فکس کر دیا گیا ہو۔ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میچ فکس نہیں ہے، بلکہ یہ آپشن کی فراہمی ہے۔ آپشنز یعنی راستے دکھانا؟ جی ہاں، اسے یوں سمجھیے کہ فرشتہ نیکی کی ترغیب دے سکتا ہے، جن برائی کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس سے کوئی عمل کروا سکے۔ اچھا، یعنی وہ زبردستی نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں، وہ صرف آپ کے کنٹرول روم کی اسکرین پر مختلف راستے پیش کر سکتے ہیں۔ انتخاب بہرحال آپ کو خود کرنا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو انسان کو ایک خاموش تماشائی سے بدل کر اپنی قسمت کا خود فیصلہ کرنے والا بناتا ہے۔ آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ آپ اس شور کو نظر انداز کر کے کوئی ایک سمت چن لیں۔ واہ، یہی اختیار سب سے بڑا امتحان بھی ہے اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل بھی۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، یعنی وہ مشیر صرف مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن حتمی بٹن مجھے ہی دبانا ہے۔ بالکل، بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے روح کی بات کی۔ اگر روح اللہ کا نور ہے اور زندگی دیتی ہے تو پھر وہ کون سا اوزار ہے جس کی مدد سے میں یہ بٹن دباتی ہوں؟ میں کس چیز کو استعمال کر کے اچھے اور برے میں فرق کرتی ہوں؟ کیونکہ روح اور شعور کے درمیان اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم تفریق ہے۔ دیکھیں، روح کو آپ زندگی کا وہ بنیادی نور یا توانائی سمجھیں
جو آپ کو زندہ رکھتی ہے، لیکن جس ٹول یا اوزار سے آپ فیصلے کرتے ہیں اسے اس تحریر میں شعور انسانی یعنی ہیومن کانشسنس کہا گیا ہے۔ تو شعور کیا ہے؟ ایک طرح کا ڈیش بورڈ؟ ہاں، شعور کو ایک آئینے یا یوں کہہ لیں کہ ایک ورک سپیس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ وہ صاف شفاف آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اعمال، ارادوں اور حتیٰ کہ اپنی ان چھپی ہوئی نیتوں کا عکس دیکھتا ہے جنہیں وہ دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ یعنی ہم خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بالکل، اسی شعور کے پلیٹ فارم پر فرشتے کی ترغیب بھی پہنچتی ہے، جن کا وسوسہ بھی دستک دیتا ہے، اور رب کی ہدایت بھی اسی پر اترتی ہے۔ تو شعور بذات خود فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ مجھے تمام حقائق دکھاتا ہے؟ بالکل درست۔ شعور ایک کینوس ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی دیکھو، اگر تم نے دفتر میں جھوٹ بولا تو وقتی فائدہ ہوگا، لیکن اصول ٹوٹ جائے گا۔ شعور نے اپنا کام کر دیا، اس نے آئینہ دکھا دیا، لیکن شعور آپ کے منہ سے سچ یا جھوٹ بلوا نہیں سکتا۔ یعنی عمل مجھے کرنا ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو عملی قدم آپ اٹھائیں گے، جو فیصلہ آپ کریں گے، اصل میں وہ آپ کا وجود ہے۔ واہ! یعنی انسان محض کوئی ہڈیوں اور گوشت کا نام نہیں ہے جسے چھو کر کہا جائے کہ یہ انسان ہے، بلکہ تحریر ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان دراصل ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے، ایک فیصلہ ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو انسان کی پوری تعریف ہی بدل دیتی ہے۔ یعنی میں وہ ہوں جو میں ہر گزرتے لمحے میں چنتی ہوں۔ اگر میں نے غصے کے وقت صبر چنا تو اس لمحے میرا وجود صبر ہے۔ اگر میں نے لالچ کے وقت ایمانداری چنی تو میں ایمانداری ہوں۔ ہم کوئی جامد چیز نہیں، ہم ایک مسلسل متحرک عمل کا نام ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فلسفہ اپنی گہرائی کی انتہا کو چھوتا ہے۔ تحریر ایک سوال اٹھاتی ہے کہ کیا انسان جزوی طور پر شعور ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن صرف جزوی طور پر۔ کیونکہ شعور تو صرف راستے دکھاتا ہے۔ بالکل، شعور آپ کو روشنی اور اندھیرے کے آپشنز دکھا دے گا، لیکن جس راستے پر آپ قدم رکھتے ہیں، اس قدم رکھنے کے عمل کا نام دراصل انسان ہے۔ انسان کوئی بنی بنائی پروڈکٹ نہیں ہے جو پیدائش کے وقت مکمل ہو گئی ہو، بلکہ وہ ہر روز، ہر لمحے اپنے فیصلوں سے خود کو تخلیق کر رہا ہے۔ یہ تصور جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خوفزدہ کرنے والا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اگر میرے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہی مل کر میرا وجود بنا رہے ہیں تو پھر ان فیصلوں کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ جب انسان اندھیرے میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہو تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ یہاں تحریر رب کی قربت کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور پھر اس مقام پر تحریر میں ایک کشتی کی تمثیل پیش کی گئی ہے جس نے میرے ذہن کے سارے دریچے کھول دیے ہیں۔ وہ مثال واقعی لاجواب ہے۔ اور ظاہری ساخت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو چلیں اس کو روزمرہ کی زندگی کے حساب سے کھولتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک وسیع سمندر میں ایک کشتی سفر کر رہی ہے۔ اس مثال کے مطابق ہمارا مادی جسم اس کشتی کا ظاہری ڈھانچہ یا لکڑیاں ہیں۔ صحیح، یہ ڈھانچہ ضروری ہے تاکہ ہم اس دنیا کے پانیوں پر تیر سکیں۔ بالکل، اور ہماری روح اس کشتی پر لگی ہوئی وہ روشنی یا قطب نما ہے جو اندر سے روشن ہے اور اندھیرے میں سمت کا احساس دلاتی ہے۔ جو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں وہ اس کشتی کے سیکیورٹی گارڈز ہیں۔ اور جو وسوسے، منفی خیالات یا لالچ ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ دراصل اس سمندر کے طوفان اور بکھری ہوئی لہریں ہیں۔ ہمارا شعور وہ سمندری نقشہ اور ڈیش بورڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور طوفان کتنا قریب ہے۔ اور رب کی ذات وہ اصل حتمی ساحل ہے جہاں اس کشتی کو بالآخر پہنچنا ہے۔ مکمل نقشہ بن گیا ہے تو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس ساری مثال میں انسان خود کہاں ہے؟ تحریر کہتی ہے کہ انسان وہ ہے جو اس کشتی کے سٹیئرنگ ویل پر کھڑا ہے، وہ کپتان جو اس کا رخ متعین کرتا ہے۔ اور یہ کپتان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، طوفان یعنی وسوسوں کا کام ہی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ طوفان سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ سمندر میں طوفان تو آئیں گے نا۔ ہاں، وہ تو فطری عمل ہے۔ محافظوں کا کام آپ کو بچانا ہے، روشنی کا کام راستہ دکھانا ہے، لیکن اس پہیے کو کس طرف گھمانا ہے اس کا اختیار صرف کپتان کے پاس ہے۔ اور یہاں ساحل یعنی رب کی قربت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سمندر میں جب چاروں طرف صرف پانی ہو، کوئی نشانی نہ ہو، تو کپتان آسانی سے سمت بھول سکتا ہے۔ اور ساحل کا ہونا امید دیتا ہے۔
بالکل، ساحل کا موجود ہونا ہی سفر کو بامقصد بناتا ہے۔ اگر ساحل کا تعین نہ ہو تو یہ کشتی محض لہروں کے رحم و کرم پر بھٹکتی رہے گی اور کبھی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ لالچ ہو، یہ سب اس سمندری سفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، یہ طوفان ہماری منزل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو وہ ساحل ہے، لیکن یہاں میں ایک قدم پیچھے جا کر سوچنے پر مجبور ہوتی ہوں۔ اس شعور کی کشتی کا کپتان ہونا ایک بہت بڑی بلکہ خوفناک حد تک بھاری ذمہ داری ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر لمحے یہ فکر کہ میرا کوئی غلط فیصلہ کشتی کو ڈبو سکتا ہے۔ انسان کو یہ کپتانی، یہ مقام آخر ملا کیوں؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں اس تحریر کے سب سے بھاری اور گہرے تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے امانت کا بوجھ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر بتاتی ہے کہ انسان کو ایک امانت دار کے طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ امانت جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ جی ہاں، وہ امانت دار جس نے وہ بوجھ اٹھایا جسے اٹھانے سے آسمان، زمین اور بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ڈر گئے اور کانپ اٹھے تھے۔ بظاہر انسان اس کائنات کی وسعت کے سامنے ایک حقیر سا ذرہ ہے، لیکن اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ پہاڑ جیسی عظیم اور مضبوط مخلوق آخر کس چیز سے ڈر گئی؟ وہ اس لیے ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ امانت دراصل اختیار اور فری ول کا نام ہے، اور جہاں اپنی مرضی اور ارادے کی آزادی ہوتی ہے وہاں غلطی کا امکان بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس غلطی کے نتیجے میں احتساب یعنی جواب دہی کا خوف بھی۔ یعنی اگر اختیار ہے تو پھر جواب بھی دینا پڑے گا۔ بالکل، پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اطاعت کے پابند ہیں، اس لیے ان پر کوئی ذمہ داری یا احتساب نہیں ہے۔ لیکن انسان نے شعور، فیصلے کی طاقت اور اپنا راستہ خود چننے کی آزادی مانگ لی۔ اور یہی وہ بھاری بوجھ ہے جس نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ اور ساتھ ہی اسے ایک کڑے امتحان میں بھی ڈال دیا۔ تحریر کے مطابق انسان اب صرف خدا کی بنائی ہوئی ایک عام مخلوق نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک زندہ سوال بن چکا ہے۔ ایک زندہ سوال، یعنی انسان ہر وقت، ہر لمحہ اپنے شعور کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میری اصل حقیقت کیا ہے، اور میں اپنے ان روزمرہ فیصلوں کے ذریعے کیا بنتا جا رہا ہوں۔ ہاں، اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ وہ اس سوال کا جواب کسی کتاب میں یا کسی اور شخص کے پاس نہیں ڈھونڈتا۔ تو پھر کہاں ڈھونڈتا ہے؟ وہ اپنے اعمال سے، اپنے روزمرہ کے ان انتخابات کے ذریعے جو وہ مشکل وقت میں کرتا ہے، اس سوال کا جواب خود ہی تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہی اس پوری گفتگو کا، اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ انسان کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ لیبارٹری میں مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ڈھونڈ سکیں۔ بالکل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ جب کوئی شخص کسی دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اسے رشوت لینے یا ایمانداری سے کام کرنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ اپنے شعور کی آواز سن کر تمام وسوسوں اور طوفانوں کے دباؤ کے باوجود مشکل مگر درست راستے کا انتخاب کرتا ہے، تو اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ تو در حقیقت کائنات کے اسی مقام پر اور اسی لمحے میں مکمل شان کے ساتھ انسان موجود ہوتا ہے۔ انسان باہر ڈھونڈنے کی چیز نہیں، بلکہ وہ اپنے ہی ارادوں اور اپنے ہی فیصلوں کی بھٹی میں سے دریافت ہونے والا ایک زندہ وجود ہے۔ کیا کمال کا نکتہ ہے! اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم محض ایک غیر مری روح ہیں، اور ہم فرشتوں اور جنوں کی اس جنگ میں کوئی بے بس تماشائی بھی نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ ہم وہ انتخاب ہیں، ہم وہ فیصلہ ہیں جو ہر لمحہ ہوتا ہے۔ ہم اس کشتی کے وہ کپتان ہیں جسے ہر حال میں اپنا رخ متعین کرنا ہے۔ ہم اس کنٹرول روم کے وہ انچارج ہیں جسے ہر آواز سننی ہے، لیکن فیصلہ اپنے شعور کے آئینے میں دیکھ کر کرنا ہے۔ بلا شبہ، جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کا ہر لمحے کا فیصلہ ہی دراصل اس کا وجود ہے، تو زندگی کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی معمولی اور چھوٹا کیوں نہ لگے، ایک گہری اہمیت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کے ہر انتخاب سے آپ کی اپنی شناخت تراشی جاری ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی زبردست اور گہرے خیال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں سننے والوں کو، اور سچی بات ہے خود اپنے آپ کو بھی، ایک نئے اور چونکا دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں۔
وہ کیا سوال ہے؟ ایک ایسا سوال جو آج کی اس بحث سے ہی پیدا ہوا ہے اور ہمیں مزید ایک قدم آگے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے ابھی یہ طے کیا کہ انسان ایک فعل ہے۔ انسان وہ فیصلہ ہے جو وہ ہر لمحہ پورے شعور کے ساتھ کرتا ہے، یعنی انسان کی حقیقت اس کے فعال فیصلوں میں چھپی ہے۔ صحیح۔ لیکن ذرا اپنی روزمرہ کی زندگیوں پر غور کریں۔ ہماری زندگی کے ان لمحوں میں ہمارے اس انسانی وجود کا کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی شعوری فیصلہ کر ہی نہیں رہے ہوتے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے دن کا ایک بہت بڑا حصہ ایک روٹین میں، یا جسے آٹو پائلٹ کہتے ہیں، اس پر گزار دیتے ہیں۔ صبح بغیر سوچے سمجھے عادت کے تحت اٹھنا، موبائل کی اسکرین پر گھنٹوں بے خیالی میں سکرول کرتے رہنا، ٹریفک میں روبوٹ کی طرح گاڑی چلانا، یا دفتر میں بغیر سوچے سمجھے وہی پرانے کام دہرانا۔ ان کاموں کے دوران تو ہمارا شعور تقریباً سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس آٹو پائلٹ موڈ پر ہوتے ہیں، جب ہمارے کنٹرول روم کی بتیاں مدھم پڑ جاتی ہیں اور ہم کپتان ہونے کے باوجود پہیا چھوڑ کر صرف لہروں کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان لمحات میں اپنی انسانیت اور اپنے اختیار کی اس عظیم امانت کو کچھ دیر کے لیے معطل کر دیتے ہیں؟ واقعی کیا ہم ان لمحوں میں واقعی وہ انسان ہوتے ہیں جس نے پہاڑوں کو ڈرا دینے والا بوجھ اٹھایا تھا، یا ہم محض مٹی کے وہ ڈھانچے بن جاتے ہیں جو وقتی طور پر اپنی روح کا خودنما دیکھنا بھول گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسا گہرا فلسفہ ہے جس کا جواب کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہم سب کو آج رات اپنے اپنے شعور کے آئینے میں جھانک کر اس کا جواب خود تلاش کرنا ہوگا۔